تو میں بلا تاخیر آپ کے اور حضرت محترم سید احسن سعید صاحب کے مابین میلاد النبی کے تذکار اور تذکار مصطفیٰ کے مابین حائل زیادہ دیر ہونا نہیں چاہتا۔ میں ان کی خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ وہ سرکار دو عالم کی ولادت و سعادت آپ کی زندگی اور جس موضوع پر بھی چاہیں اظہار خیال فرمائیں اور ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ جناب صاحبزادہ احسن سعید صاحب۔ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله۔ واجب التعظیم مشائخ الزام علماء کرام عزیز دوستو، الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہماری خوش بختی ہے کہ حسب روایت ہم ایک بار پھر یہاں پر سالانہ حضور کی میلاد پاک کی محفل ہم سب شریک ہیں، حاضر ہیں۔ اور یہ محفل اس کی جو تاریخ ہے، اس کی جو ہسٹری ہے وہ بہت پرانی ہے ماشاءاللہ۔ یہ اس میں میرے دادا بزرگ بدر کے زماں جب لوگ ہوتے تھے اور وہ اس میں تشریف لایا کرتے تھے، اور یہ حضرات لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کے بزرگ اور یہ خود بھی ان کی جوانی ہوتی تھی، یہ بنایا کرتے تھے۔ ابھی حاجی محمد نواز صاحب مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ کے دادا آتے تھے اور میں اسی طرح اپنی جوانی کی ان کی تقریریں سنا کرتا تھا۔ تو یہ ان کی خوش نصیبی ہے اور ان کی محبتیں ہم سے، ہمارے خاندان سے۔ اسلم جلال صاحب ہیں جو صدر ہیں تنظیم کے یہ انجمن کے، اور مصطفیٰ ممتاز مصطفیٰ ایڈوکیٹ صاحب اور حاجی محمد نواز صاحب، یہ حضرات کوششیں کرتے ہیں اور ان کی کوششیں ماشاءاللہ آپ کے سامنے یہ سرکار کا میلاد مثال بناتے ہیں بڑی محبتوں سے، اور ان کے ساتھ پوری ٹیم ہے، ان کے معاونین جو حضرات تعاون کرتے ہیں، میں سب کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اتنی پیاری حضور کی میلاد محفل سجائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو میزبان رکھے۔ میرے دوستو، میلاد شریف کی محفلیں بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس محفل میں سرکار کی خیرات بڑھتی ہے، اس میں سرکار کی توجہ، سرکار کا تصرف شامل حال ہوتا ہے، اور سرکار غلاموں کی جھولیوں کو بھرتے ہیں۔ میرا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے، اور اسی ایمان عقیدے سے میں ان محفلوں میں آتا ہوں کہ جو بھی ان محفلوں میں شریک ہوتا ہے کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں ہوتا۔ سرکار سب کی جھولیوں کو اپنی عطاؤں سے، اپنے خیرات سے مالا مال کر کے واپس بھیجتی ہے۔ تو ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ میلاد شریف کی محفلیں یہ ان میں شرکت کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمیں ہمارے عقائد کی درستگی کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، ہمارے ذہن میں جو سوالات بعض اوقات الجھنیں پیدا کرتے ہیں اور بعض اوقات ہمیں تنگ کرتے ہیں، تو ان محفلوں میں وہ ان سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں، اور ان محفلوں میں ہماری عقیدے کے تحفظ کا، اس کی تقویت کا ایک یہ ذریعہ بنتی ہے۔ تو میرے دوستوں، اس لیے یہ محفلیں بہت ضروری ہیں۔ ہمارا ان میں شرکت کرنا، ان میں آنا، ان میں بیٹھنا بہت ہی باعث برکت ہے۔ قرآن پاک اللہ کی پاک کتاب ہے، اور قرآن پاک سے ہمیں اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ قرآن پاک پڑھیں گے، اس کو سمجھ کے پڑھیں گے، اور میرے دوستوں اس سے سبق حاصل کریں گے تو ہماری زندگی میں بڑی تعمیر تبدیلی آ سکتی ہے، بڑا ایک اچھا پازیٹیو چینج ہماری زندگی میں ہم لا سکتے ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ قرآن پاک کو اس دل سے پڑھو جس دل میں سرکار بستے ہیں، اور ان نگاہوں سے قرآن کی آیتوں کو پڑھو کہ جو سرکار کی زیارت کے لیے ترستی ہیں۔ تو پھر میرے دوستوں پتہ چلے گا کہ قرآن کی تو ایک ایک آیت میں سرکار کا حسن و جمال ہے، اور ایک ایک حرف میں حضور کی خوشبو مہک رہی ہے۔ کاف ہا یا عین صاد میں بھی حضور کی جلوے ہیں، وہاں میں بھی حضور کی جلوے ہیں، حامیم میں بھی حضور کی جلوے ہیں، الف لام میم میں بھی حضور کی جلوہ افروز ہے۔
قرآن کا زبر، زیر، شد، مد، حمزہ، قرآن میں جتنے بھی بنے ہوئے راستے ہیں میرے دوستوں وہ طیبہ کی طرف جاتے ہیں، وہ سرکار مدینہ کی طرف جاتے ہیں۔ تو پورا کا پورا قرآن وہ سرکار کی عظمت و شان کرتا ہے۔ دیکھو تبت یدا ابی لہب، یہ صورت ہے نا، اس میں ابو لہب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعن بھیجی، اس کے اوپر عذاب کی بڑی بتائی، لیکن میرے دوستو سرکار شان تو سرکار کی بھی بیان ہوگی نا ساتھ ساتھ۔ تو یہ ہر چیز جو ہے قرآن میں، چاہے کافروں سے کلام ہو، چاہے کوئی موضوع ہو، میرے دوستو اس میں حضور کی شان ضرور جھلکتی ہے اور حضور کی شان ضرور نظر آتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سینے میں سرکار کی محبت کو تو پتہ چلے گا۔ اسی سے جڑی ہوئی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اس آیت میں سورہ حشر کی اولین آیتوں میں سے اس کا ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی ایک خاص شخصیت کے پہلو کو اجاگر کرتا ہے، سرکار کی ایک خاص وصف کو وہ اس آیت میں بیان فرماتا ہے، اور سرکار کی خاص شان کے پہلو کو صرف اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی اختیار کو بیان فرماتا ہے، اپنے حبیب کی اختیار کی شان، اس کی عظمت و شان اور اس کی وسعت کو بیان فرماتا ہے کہ میرے حبیب کی اختیار کی کیا شان ہے۔ میرے دوستو اختیار آپ نے بے شمار دفعہ یہ لفظ سنا ہوگا، اختیار کسے کہتے ہیں؟ اختیار اکثر یہ استعمال ہوتا ہے۔ میرے دوستو اختیار ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم اس کو زندگی میں سے نکال دیں تو زندگی کا نظم و ضبط، زندگی کا حسن، زندگی کا ڈسپلن، میرے دوستو وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا۔ اختیار ہمارے گھر سے شروع ہوتا ہے، اور ہمارے گھر کے سربراہ ہمارے والدین ہیں، ان کی بات ماننا ہمارے پر لازم ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ ہم پلٹ کے یہ نہیں کہتے وہ اپنے والدین کو کہ جی آپ کون ہوتے ہیں مجھے حکم دینے والے، آپ کون ہوتے ہیں مجھے بات کرنے والے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمارے والدین کو اختیار دیا ہے، وہ ہمیں حکم دے سکتے ہیں۔ تو اختیار کا میں سادہ لفظوں میں تعریف کروں کہ اختیار اتھارٹی، اختیار یہ کسے کہتے ہیں؟ میرے دوستوں اختیار کہتے ہیں حکم دینے کی قدرت کو، حکم دینے کی قدرت کو، فرمان جاری کرنے کی صلاحیت کو، فیصلہ کرنے کی، اٹل فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو اور قدرت کو، اس کو اختیار کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا پہلا حصہ ہے اختیار تعریف کا۔ اور دوسرا حصہ کمپوننٹ اختیار کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو حکم جاری کیا گیا، جو فرمان جاری کیا گیا، اس پر عمل بھی ہو، اس کی پیروی بھی کی جائے، اس کی فرما برداری بھی کی جائے۔ آپ حکم جاری کر دیں، کوئی اس کی بات نہ مانے، کوئی صفائی نہ ہو، کوئی اس پر عمل درآمد نہ ہو، تو خاک اختیار ہے۔ میرے دوستوں اختیار کے دو کمپوننٹس ہیں، دو حصے ہیں۔ پہلا یہ کہ حکم جاری کیا جائے گا، حکم جاری کرنے کی طاقت ہو آپ کے پاس، اور پھر یہ کہ اس حکم پر عمل بھی کیا جائے، تو پھر اختیار مکمل ہوگا۔ دنیاوی اختیارات کی میرے دوستوں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کمیاں ہیں، کچھ لمیٹیشنز ہیں، کچھ شارٹ کمنگز ہیں جو دنیاوی اختیارات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دنیاوی اختیار وہ کبھی بھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ کوئی مائی کا لال یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں اب یہ بن گیا ہوں، اس منصب پر آ گیا ہوں، اب ہمیشہ کے لیے میرے پاس اختیار ہے، نہیں۔ بالآخر میرے دوستوں وہ اختیار ختم ہوگا، اسے لے لیا جائے گا، یا تو چھین لیا جائے گا، یا مر جائے گا، ختم ہو جائے گی بات۔ وزیر اعظم ہے، آج ہے میرے دوستوں 4-5 سال کے لیے، کل جب گھر چلا جائے گا تو ختم ہو جائے گی بات، کوئی اس کی بات نہیں مانے گا، کوئی اختیار نہیں ہوگا، وہ منصب اس سے لے لیا جائے گا۔ چیف آف آرمی اسٹاف ہے، آج ہے، 4-5 سال بعد ریٹائر ہوگا، گھر چلا جائے گا، چیف آف آرمی اسٹاف نہیں رہے گا، کوئی اس کی بات نہیں مانے گا۔ تو اختیار میرے دوستوں جو جس کے پاس بھی ہوتا ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، وہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہوتا، بالآخر ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوسرے یہ کہ اختیار جو ہے یاد رکھیں وہ محدود ہوتا ہے، ایک خاص دائرہ کار میں رہ کر آپ حکم جاری کرتے ہیں، اس سے تجاوز نہیں کرتے، اس لمٹ سے، اس لیے وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے۔ تو میرے دوستوں اختیار یاد رکھیں محدود ہوتا ہے، جس کے پاس بھی اختیار ہوگا وہ ایک حد ہے، تو وہ اس ادارے کے لیے ہے، اس ادارے میں رہ کر وہ کام کر سکتا ہے، اس سے باہر تجاوز نہیں کر سکتا۔ تو میں نے بتایا کہ اختیار کی دو کمیاں ہوتی ہیں دنیاوی اختیار کی، ایک یہ کہ کبھی اختیار نہیں رہتا، ہمیشہ نہیں رہتا، بالآخر اختیار ختم ہو جاتا ہے، اور دوسری یہ کہ اختیار محدود ہوتا ہے۔ لیکن
سرکار مدینہ کے اختیار کی شان اس کے بالکل برعکس ہے۔ حضور کی شان کی عظمت، حضور کی شان کی وسعت، میرے دوستوں حضور کے اختیار کی وسعت ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ حضور کا شان، حضور کا اختیار وہ میرے دوستوں ازل سے قائم ہے، ابد تک رہے گا۔ حضور کا اختیار وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ کسی خاص وقت زمانے کے لیے نہیں ہے میرے دوستوں، وہ کسی خاص اوقات کے لیے نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے حضور کا اختیار ہے۔ حضور کی اتھارٹی، حضور کی پاور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ حضور کے اختیار کی شان ہے۔ میرے دوستوں آپ کہیں گے کہ ازل سے کیسے قائم ہے؟ جب حضور جلوہ فروز ہی نہیں ہوئے تو حضور سے پہلے حضور کا اختیار کیسے قائم ہو گیا؟ حضور جب جلوہ فروز نہیں ہوئے دنیا میں، جب تشریف نہیں لائے، چلو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب آ گئے تب تو اختیار قائم ہو گیا حضور کا، اور بعد میں جب رہتی دنیا تک حضور کی شریعت چلے گی، حضور کا اختیار چلے گا، حضور نے جو فرمایا وہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہمارے لیے فرض ہے۔ لیکن حضور سے پہلے جب آپ آئے نہیں، جلوہ گر نہیں ہوئے دنیا میں، تو آپ سے پہلے آپ کا اختیار کیسے ہو گیا؟ بھائی وزیر اعظم اگر بنا ہی نہیں تو وزیر اعظم کا اختیار کیسے ہوگا؟ پہلے بنے گا تو بعد میں اختیار چلے گا نا اس کا۔ تو میرے دوستوں یاد رکھو قرآن پاک میں دلیل ہے وہ میثاق النبیین کی آیت، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ اے نبیوں کا، اور یاد کرو اے حبیب جب اللہ نے اپنے نبیوں سے میثاق، اللہ نے اپنے نبیوں سے عہد دیا۔ میرے دوستوں کابینہ بنتی ہے، کسی بھی ملک کی کابینہ تشکیل ہوتی ہے تو وزراء اوتھ لیتے ہیں نا، وعدہ لیتے ہیں نا، ہاتھ کھڑا کر کر قرآن پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کرتے ہیں نا کہ جی ہم اپنے فرائض کو صحیح طور پر سر انجام دیں گے، ہم پاکستان کی حفاظت کریں گے، اس کی سالمیت کی، اس کی سوورینٹی کی حفاظت کریں گے، کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے۔ تو سارے وزراء میرے دوستوں وہ صدر وہ جج جو بھی ہوتا ہے وہ اس سے اوتھ لیتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی نبیوں کی کابینہ بن رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے جب نبیوں کو کی وزارت کا سلسلہ وہ عمل میں لے کر آیا، وجود میں لے کر آیا، تو عالم ارواح نے تمام نبیوں نے سرکار کے اوپر ایمان لانے کا اوتھ لیا۔ تمام نبیوں نے سرکار کو اپنا امام، اپنا پیشوا مانا اور آپ کی غلامی کو میرے دوستوں اپنے سر کا تاج بنایا۔ تو جو نبی بھی آیا وہ سرکار کو اپنا پیشوا، اپنا امام مان کر آیا۔ تو پتہ چلا کہ سرکار کی جلوہ گری سے پہلے بھی، اس دنیا میں آمد سے پہلے بھی سرکار کا ہی اختیار قائم تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی جتنے بھی تھے وہ وعدہ لے کر، اللہ سے وعدہ لے کر اس دنیا میں آئے تھے اور مبعوث ہوئے تھے، نبیوں کی درجے پہنچے تھے۔ تو میرے دوستوں یہ سرکار کی اختیار کی شان ہے۔ اور پھر جب آپ جلوہ گر ہوئے اور پھر جب آپ آ گئے تو پھر میرے دوستوں آپ کی شریعت تو قیامت تک رہے گی۔ تو سرکار کا اختیار یاد رکھو ازل سے قائم ہے، ابد تک قائم رہے گا۔ اور پھر یہ کہ سرکار کا اختیار وہ محدود نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اختیار محدود ہوتا ہے، کسی خاص ڈپارٹمنٹ کا اگر چیف ہے تو اسی ڈپارٹمنٹ تک اس کا اختیار محدود ہوگا۔ ارے سرکار کا اختیار صرف عربوں کے لیے نہیں ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، خاص جزیرے کے لیے نہیں ہے۔ سرکار کا اختیار وہ تمام انسانیت کے لیے، تمام انسانیت پر سرکار کا حکم چلتا ہے۔ اور میرے دوستوں صرف انسانیت نہیں، تمام مخلوقات کے لیے سرکار کا اختیار قائم ہے۔ ارے جنات پر بھی سرکار کا اختیار ہے، فرشتوں پر بھی سرکار کا اختیار ہے، ہواؤں فضاؤں پہ بھی سرکار کا اختیار ہے، بہتے ہوئے سمندروں پر، چھلکتے ہوئے چشموں پر، میرے دوستوں ریگزاروں پر، پہاڑوں پر، درختوں پر، ہواؤں پر، فضاؤں پر، کہکشاؤں پر، چاند و سورج پر، میرے دوستوں سب چیزوں پر سرکار کا اختیار قائم ہے۔ کفار مکہ نے یہ عرض کی تھی نا کہ جی اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ چاند کو اشارہ کریں، اس کو دو ٹکڑے کر دیں۔ تو سرکار نے اشارہ فرمایا چاند کی طرف انگلی کر کر، چاند دو ٹکڑے ہو۔ پتہ چلا کہ چاند سرکار کی بات مانتا ہے، سرکار کا اختیار وہ چاند پر چلتا ہے، تبھی تو چاند دو ٹکڑے ہوا۔ آپ ذرا اپنی انگلی اس چاند کی طرف کر کے دیکھو، کوشش کرو چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے تو سرکار نے انگلی کی، اشارہ کیا، اسی وقت چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ اور میرے دوستوں اختیار جو ہوتا ہے وہ بعض اوقات جبرن ماننا پڑتا ہے کسی کی جو حکم ہوتا ہے، لیکن سرکار کا تو اتنا میٹھا حکم ہوتا ہے، اتنا شیریں حکم ہوتا ہے کہ ہر کوئی جھوم جھوم کر سرکار کی بات مانتا ہے۔ سرکار نے اشارہ کیا تو فوراً خوشی سے چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ تو یہ سرکار کی اختیار کی شان ہے۔ حضرت علی کی عصر کی نماز قضا ہوئی تو حضرت علی غمگین ہوئے، سرکار نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ تو علی نے عرض کی حضور میری عصر کی نماز کو قضا ہو گئی۔ سرکار نے سورج کو پلٹا دیا، حضرت علی نے نماز ادا پڑھ لی۔ میرے دوستوں معلوم ہوا کہ سورج بھی سرکار کی بات مانتا ہے،
سورج کے اوپر بھی سرکار کا اختیار چلتا ہے۔ ایک کافر نے حضور سے عرض کی، حضور سے کہا کہ جی اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ جو سامنے درخت ہے اس کو آواز دیں، یہ اگر آپ کے پاس آ جائے گا تو میں مان جاؤں گا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ حضور نے اس درخت کو آواز دی، میرے دوستوں وہ جھومتا ہوا خوشی کے ساتھ وہ ایک وش کے عالم میں حضور کے پاس دوڑتا ہوا ہے، پہلے دائیں طرف گرا، پھر بائیں طرف گرا، پھر آگے گرا، پھر پیچھے گرا، ساری کی ساری جڑیں نکال کر بھاگتا ہوا سرکار کے قدموں میں آ گیا۔ سرکار نے اسے اس کے سلام کو قبول کیا اور پھر اسے حکم دیا کہ جہاں سے آیا وہاں واپس چلا جا۔ پھر میرے دوستوں بھاگتا ہوا چلا گیا۔ ارے درختوں میں بھی سرکار کا حکم چلتا ہے، فضاؤں اور ہواؤں میں بھی سرکار کا حکم چلتا ہے، کہکشاؤں، زمین و آسمان، چاند و سورج، ستاروں میں بھی سرکار کا حکم چلتا ہے، ان تمام عالمین پر سرکار کا حکم چلتا ہے۔ سرکار کا حکم اختیار وہ عالم وجود میں بھی قائم ہے، وہ عالم شہود میں بھی قائم ہے، وہ عالم برزخ عالم ارواح میں بھی قائم ہے، وہ عالم قبر میں بھی قائم ہے، اور وہ عالم محشر اور حشر میں بھی قائم ہے۔ میرے دوستوں کوئی ایسا عالم نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ سرکار کی اتھارٹی، سرکار کا حکم نہ چلے۔ جہاں جہاں کے لیے اللہ رب ہے، اس کی ربوبیت قائم ہے، اس ذرے ذرے کے لیے سرکار کا اختیار قائم و دائم ہے۔ مجھے حدیث یاد آ رہی ہے کہ ایک دیہاتی وہ آیا حضور کی بارگاہ میں اور اس نے آ کے عرض کی کہ حضور میں شرمندہ ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی اور میں اس کے عدالت کے لیے آپ کی خدمت میں آیا۔ سرکار نے فرمایا کیا غلطی ہو گئی؟ اس نے کہا کہ جی میں نے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں مجھ سے بھول ہو گئی، میں بیوی سے میری نزدیکی ہو گئی اور مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، میں بڑا شرمندہ ہوں، میں کیا کروں کفارے کے طور پر؟ سرکار نے حکم فرمایا گھبراؤ نہیں، ایسا کرو کہ تم 60 دن مسلسل روزے رکھ دو، 60 دن مسلسل روزے رکھ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے۔ اس نے پلٹ کے جواب دیا حضور میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے جسمانی طور پہ، اتنا میں اپنے آپ کو مضبوط اور قوی نہیں پاتا کہ میں 60 دن اس گرمی میں مسلسل روزے رکھوں، میں نہیں رکھ سکتا حضور، یہ تو شرط پوری نہیں کر سکتا۔ شرمندہ ہوا، نادم ہوا۔ حضور نے جواب دیا اچھا ایسا کرو، یہ نہیں کر سکتے تو تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو گیا۔ اس نے بڑی ندامت سے پھر عرض کی شرمندگی کے ساتھ کہ حضور میری جیب اجازت نہیں دیتی، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں، آپ کی یہ شرط بھی یہ لالائق پوری نہیں کر سکتا۔ شرمندہ ہو گیا، سر جھکائے بیٹھا رہا۔ حضور نے تیسری بار فرمایا گھبراؤ نہیں، اگر کوئی غلام ہے، کوئی خادم ہے تمہارے پاس تو اس کو آزاد کر دو، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ میرے دوستو تیسری بار جب سرکار نے یہ بات فرمائی تو اس نے بڑے ہی دبے ہوئے لہجے میں وہ شرمندگی کے ساتھ اس نے عرض کی کہ حضور میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے، میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے کہ جس میں آزاد کرو، میں آپ کی یہ بات بھی نہیں مان سکتا، یہ بھی پوری طرح سے میں فاسد ہوں۔ تو اتفاق سے سرکار کی بارگاہ میں کچھ صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ صحابی حاضر ہوئے تو کھجوروں کا ہدیہ سرکار کو پیش کیا، کھجوروں کا نذرانہ سرکار کی خدمت میں پیش کیا۔ سرکار نے وہ کھجوریں اپنے مبارک ہاتھوں سے، اپنے دست مبارک سے اس دیہاتی کو دیں اور اسے فرمایا کہ جاؤ یہ مدینے کے غریبوں میں، مدینے کے فقراء میں اور مساکین میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے۔ میرے دوستوں جب اس نے یہ بات کی، جب سرکار نے بات کی فرمائی تو اس نے جواب دیا کہ جی آپ مدینے کے فقراء میں اور غریبوں میں تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں، مدینے کا تو سب سے بڑا غریب میں خود آپ کے پاس آیا بیٹھا ہوں، مجھ سے تو مدینے میں مجھ سے بڑا تو غریب ہی کوئی نہیں ہے مدینے میں۔ تو جب اس نے آپ کی بات کی تو سرکار مسکرائے اور سرکار نے تبسم فرمایا، آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوئے اور آپ نے فرمایا جا تو خود بھی کھا لے، اپنا پیٹ بھر لے، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ میرے دوستوں دیکھیں کہ سرکار کی اختیار کی شان کیا ہے، اس حدیث سے سرکار کی اختیار کیسے امٹ کر سامنے آ رہی ہے، کیسے
روشن ہے سرکار کی اختیار کی شان کہ ایک دفعہ تو سرکار 3 دفعہ مختلف حکم دیتے ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ حکم کو محدود ہے، 3 دفعہ مختلف باتیں اور شرائط کے سامنے پیش کر کے. اور پھر میرے دوستوں تم یہ دیکھو کہ سرکار نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے بھائی اب تم 3 شرطیں میں نے تمہارے سامنے رکھی تھی، تم تینوں شرطیں پوری نہیں کر سکتے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں دعا کرتا ہوں، اللہ کے نبی کو دعا کرتا ہوں، تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں، تم بھی استغفار کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارا گناہ معاف کرے. اور سرکار نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں تم ادھر ٹھہرو، مجھے وقت دو، جبریل امین آئیں گے، 1 دن بعد آتے ہیں، ہفتے بعد آتے ہیں، 10 دن بعد آتے ہیں، وہی لے کے وہ آئیں گے، میں ان کے سامنے تمہارا معاملہ رکھوں گا، وہ اللہ کے پاس جائیں گے، پوچھیں گے اور پھر واپس میرے پاس جواب لے کر آئیں گے، تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا، سرکار نے اسی وقت فرمایا کہ جا یہ کھجوریں کھا لے، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلا دے، تیرا گناہ مٹ جائے گا. یہ میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو شان دی. سرکار کو کسی کی حاجت کی ضرورت نہیں، کوئی کسی جبریل امین کی ضرورت نہیں. ارے جبریل امین کو سرکار کی ضرورت ہے. یہ سرکار کی شان ہے کہ سرکار جو حکم فرما دیتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ میرا حبیب جو چیز تمہیں دے وہ لے لو، جو حکم جاری فرما دے ویسا کر دو، اور میرا حبیب جس چیز سے وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ، جس چیز سے میرا حبیب پرہیز فرما دے تمہارے لیے اس سے رک جاؤ اور وہ نہ کرو. یہ سرکار کے اختیار کی شان ہے کہ میرے دوستو سرکار جو چاہے میں آپ کی بات کروں، گفتگو کو سمیٹوں اپنی. مجھے حضرت عثمان غنی کے حوالے سے کچھ میرے ذہن میں باتیں وہ آ رہی ہیں. میرے دوست حضرت عثمان غنی کی کیا شان ہے، کتنے وہ عظیم صحابی ہیں. اور حضرت عثمان غنی کے خصائص میں سے یہ بات ہے کہ حضرت عثمان غنی نے کئی دفعہ جنت سرکار سے خریدی اور جنت سرکار نے کئی دفعہ حضرت عثمان غنی کو بیچی. یہ کتنی عظیم شان ہے. آپ دیکھیں کہ صالحین ہوتے ہیں، عابدین ہوتے ہیں، اللہ کے گزیدہ بندے ہوتے ہیں، گڑ گڑا کے میرے دوستوں وہ دعائیں مانگتے ہیں، تہجد میں، نمازوں میں، سجدوں میں روتے ہیں کہ اے اللہ جنت عطا فرما دے. لیکن گارنٹی نہیں ہوتی کہ اللہ قبول کرے گا نہیں کرے گا، گارنٹی تو نہیں ہوتی، اس سے ہمیں امید ہے. لیکن میرے دوستوں حضرت عثمان غنی کی کیا شان ہے کہ حضرت عثمان غنی نے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، ارے بے شمار دفعہ جنت کو سرکار سے خریدا ہے. یہ ان کی شان ہے. اب آپ ذرا غور کریں کہ سرکار نے جنت بیچی نا. سرکار نے جب کنویں کی باری آئی حضرت عثمان غنی، حضور نے فرمایا کون ہے جو جنت خریدے گا؟ یہودی کا کنواں تھا تو حضرت عثمان غنی نے خریدا کنواں اپنے مال سے، تو حضرت عثمان غنی نے جنت خریدی. اور کئی مواقع ایسے آئے کہ جب سرکار نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو جنت خریدے گا تو حضرت عثمان غنی آگے بڑھے، اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کیا اور جنت کو خریدا. جب بھی ہم کوئی خرید و فروخت کی ٹرانزیکشن کرتے ہیں، جب بھی کوئی چیز بیچتے ہیں، تو میرے دوستوں 2 بنیادی چیزیں ان کا موجود ہونا بڑا ضروری ہے، ورنہ سیلز ٹرانزیکشن وہ فاسد ہو جاتی ہے، وہ انویلڈ ہو جاتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو چیز بیچ رہے ہو، مکان ہے، پلاٹ ہے، گھر ہے، آپ کی گاڑی ہے، کوئی بھی ایسٹ ہے، وہ اگر بیچ رہے ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ تمہاری ملکیت ہو، تمہارے نام ہو، تم اس کے حقیقی وارث ہو، حقیقی مالک ہو، کاغذات ہو تمہارے نام ہو. پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ جو چیز بیچ رہے ہو اس کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں اس پر تمہارا قبضہ بھی ہو، وہ تمہاری قدرت میں بھی ہو. اگر قبضہ نہیں ہے تب بھی بے فاسد ہو جائے گی، تب بھی آپ نہیں بیچ سکو گے. جیسے اب پلاٹ ہے، گھر ہے، اس پہ کرایہ دار رہتے ہیں، ٹیننٹس رہتے ہیں، گھر آپ کے نام ہے لیکن آپ گھر نہیں بیچ سکتے. آپ کو کرایہ داروں کو کہنا پڑے گا کہ میں نے یہ گھر بیچنا ہے، مہربانی کر کے یہ آپ خالی کر دیں. تو پھر وہ خالی کرے گا تو گھر بکے گا، سیلز ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہوگی. تو دونوں شرائط کا پایا جانا ضروری ہے کہ ایک تو کاغذات میں تمہارے نام ہو اور اس ایسٹ کے اوپر تمہارا قبضہ ہو. سرکار جنت جو حضرت عثمان غنی کو بیچتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ساری کی ساری جنت کے مالک سرکاری مطلب ہے. لوح محفوظ کی تحریروں میں اللہ کے کاغذات میں تمام کی تمام جنت سرکار کے نام کر دی گئی. اور میرے دوستو جنت کا سرکار پر قبضہ بھی موجود ہے، تبھی تو سرکار جنت اپنے غلاموں کو بیچ لیں، حضرت عثمان غنی کو بیچ لیں. اور تبھی تو سرکار نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبد الرحمن لو فی الجنہ، ارے ربیعہ فی الجنہ. یہ تمام کے تمام صحابیوں کو سرکار نے بشارت دی ہے جنت کی. تو معلوم ہوا کہ جنت ساری کی ساری سرکار کی
قدموں میں پڑی ہے۔ سرکار تمام جنت کے مالک اور مختار ہے اور سرکار کو اس پر قبضہ بھی ہے۔ تبھی تو میرے دوستوں سرکار نے، اور پھر ایک بات یہ دیکھیں کہ جہاں پر آپ کا قبضہ ہوتا ہے، جہاں پر آپ کی حکومت ہوتی ہے، وہاں آپ کے وزراء ہوتے ہیں۔ اب پاکستان کی انڈیا میں تو حکومت نہیں ہے، کبھی سنا ہے پاکستان کا وزیر چائنا میں ہے یا انڈیا میں ہے یا سعودی عرب میں؟ سفارت خانے تو ہو سکتے ہیں لیکن وزراء نہیں ہو سکتے۔ لیکن میرے دوستوں سرکار نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر زمین میں ہیں، ابو بکر اور عمر، اور میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، جبرائیل اور میکائیل۔ تو پتہ چلا سرکار کی حکومت زمینوں پر بھی قائم ہے اور سرکار کی حکومت آسمان اور کہکشاؤں پر بھی قائم ہے۔ میرے دوستوں یہ سرکار کے اختیار کی شان ہے۔ اس وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ سرکار جو چیز دے دے وہ لے لو، اور میرا حبیب جو چیز جس سے روکنے کا فرما دے اس سے رک جاؤ۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ نے سرکار کی سچی غلامی عطا فرمائے، سرکار کی دامن سے سچی وابستگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دادا صاحب کے نورانی پرمغز اور قرآنی دلائل سے معمول خطاب پر انہیں خراج تحسین ادا کرتے ہیں اور سرکار دو عالم کی بارگاہ میں خیرات مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم، عمل، حلم اور روحانی قوتوں میں اضافہ فرمائے۔ اس کے بعد کافی دیر ہو گئی ہے، حضرت سعید کاظمی صاحب مرتضی اللہ کا آخری خطاب ہوگا۔ تبرکاً آپ کو دعوت خطاب دینے سے پہلے حضرت واصف علی واصف کی ایک نعت کے شعر پڑھا کرتا ہوں کہ من رعانی کا مدعا چہرہ، صورت حق کا آئینہ چہرہ، مصطفیٰ صورت مصطفیٰ آنکھ ہو خدا چہرہ، ہو خدا آنکھ مصطفیٰ صورت، ہو خدا آنکھ مصطفیٰ چہرہ، مرنے والوں کی آخری خواہش میرے مولا مجھے دکھا چہرہ۔ تو میں جمال مصطفیٰ، رخ مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ اور دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہے یہاں موجود، بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بلا تاخیر حضور کی خدمت میں مائک پیش کرتا ہوں اور آپ کے ارشادات گرامی سے ہم استفادہ کریں۔ نعرہ تکبیر، بہت لمبا سفر کرتے ہیں امیر، آپ کی بھکتے میں پرزور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جگر گوشہ غزالی زمان، جانشین امام اہل سنت صاحبزادہ سید مظہر سید شاہ صاحب کاظمی، فیضان کرم حضور غزالی زمان۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا وروحنا ورحيمنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده سبحان۔ اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق الله مولانا
العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز سے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. یہ لنگر بانٹنے والے کی طرف ٹھہر جائیں. ٹھہر دو بھی ٹھہرو تھوڑی دیر ٹھہرو. کہنا کیا تھا میں کوئی بڑا خطیب نہیں ہوں, مقرر شعبہ بیان اور واحد خوشنوا نہیں ہوں. ویسے بھی تقریر کے مطلب مجھے نہیں آتا. میں تو چھوٹے لفظوں میں چند باتیں کہتا ہوں اور یہاں جو میں آتا ہوں تقریر کے لیے نہیں آتا. ملاقات دعا جوئی اور دعا ہوئی کی. اب میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میرا حافظہ ختم ہو گیا ہے, میرے دعا مطمئن ہو گئے ہیں, چلنا پھرنا میرے لیے مشکل ہو گیا. لیکن ان لوگوں کی محبت میں اور سرکار کی میلاد کی محبت میں راکب رحمی بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سرکار کے میلاد سے جاتے ہیں, اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ جو اس محفل میں شرکت کرتے ہیں. میرا ایمان عقیدہ ہے کہ جہاں سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل منعقد ہوتی ہے, برپا ہوتی ہے, وہاں رب کی رحمتوں نعمتوں برکتوں کا نزول. اور یہ اہل سنت کا امتیاز ہے, ترہ امتیاز ہے کہ وہ سرکار کی میلاد کی محفلیں سے جاتے ہیں, جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں. میرے دوست لوگ سیرت النبی کی بات کرتے ہیں. سیرت النبی بھی تو ہمارا ایمان ہے. ارے ایمان دین ہے کیا؟ سیرت النبی تو دین ہے. تو میرے دوستوں سیرت النبی میں ہمارا ایمان ہے. اس سے کوئی انکار کر نہیں سکتا. وہ کافر ہے جو سیرت النبی کا انکار کرے. لیکن سیرت النبی اپنانے کی چیز نہیں ہے, منانے کی, اپنانے کی چیز ہے. اور عید میلاد النبی منانے کی چیز ہے. ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں اور سیرت النبی کو اپناتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ اس انداز میں بات کرتے ہیں کہ دل بڑا دکھتا ہے. میرے دوستوں, رب کائنات نے اپنے کارخانے قدرت میں اپنے حبیب جیسا کسی کو نہیں بنایا. جسمانی طور پر, روحانی طور پر, ظاہری طور پر, باطنی طور پر رب کائنات نے اپنے حبیب کا جو شاہکار بنایا تھا کوئی نہیں بنایا. اب اگر کوئی یہ کہے نہیں وہ تو قوم کے چودھری کی طرح ہے, وہ تو بڑے بھائی کی طرح ان کی عزت کرتے, فلانے موقع پر ان کی یہ کوتاہی ہو گئی, فلانے موقع پر وہ بھول گئے. لیکن دوستو یہ ماننے کی بات نہیں, یہ نبی کی شان ہے. یقین کریں آپ, یہ جو خاکے بنے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخانہ خاکے بنائے گئے, اس کی بنیاد یہی ہے. کیونکہ گاؤں کی چودھری کا اگر آپ خاکہ بنائیں تو کوئی اعتراض کی بات نہیں. بڑے بڑے بلکہ دنیا کے جتنے ممالک کے صدور اور وزیر اعظم کے خاکے بنتے نہیں بنتے. کوئی اعتراض کرتا ہے؟ کسی وزیر اعظم نے, کسی صدر نے, کسی بادشاہ نے کہا کہ میرا خاکہ کیوں بنایا تھا؟ دوستوں سب انسان ہیں, لیکن سید عالم کے ساتھ انسان بہت ذرا سے ہلکا سے انداز میں اختیار کرنا میرے دوست رب کو گوارا نہیں, رب کو گوارا نہیں. اور صحابہ کی حضور نے جو تربیت کی تھی, صحابہ جانتے تھے کہ حضور کی شان کیا ہے. صحابہ تو وہ تھے نا جنہوں نے حضور کو دیکھا تھا, جنہوں نے اس جمال جہارہ کو دیکھا تھا, اس سراپا حضور جمال کو دیکھا تھا. ارے وہ دیکھتے تھے حضور کا چہرہ حضور کیسا ہے, حضور کی مبارک آنکھیں کیسی ہیں, حضور کی مبارک دینی مبارک آنکھیں مبارک کیسی ہے, حضور کے لب لانی کیسے ہیں, حضور کے رخسار انور کیسے ہیں, حضور کے مبارک ہاتھ کیسے ہیں, حضور کی انگلیاں کیسی ہیں, حضور کے پاؤں کیسے ہیں, حضور کی پنڈلیاں کیسی ہیں, حضور کا سینہ کیسے ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اور میں نے سر کا پیر نور ہی نور دیکھا. یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ
بارے میں ہلکی بات کرنا میرے دوستوں، ادب کا ہے میرے آسمان اب ادب، یہ وہ بارگاہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کائنات میں آسمان کے نیچے اور زمین سے اوپر کوئی رب کی بارگاہ نہیں ہے۔ یہ جنہ جہاں جو رسول تھے وہ رسول تھے، وہی آتی تھی، لیکن وہ تھے تو ہماری طرح۔ یہ ایمان کے ظاہر کرنے کی دلیل ہے اگر کس طرح بات کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جو تھے وہ تو اتنی احتیاط کرتے تھے کہ وہ بعض اوقات اپنی لائبریری یا ادب کے وہ تقاضے جو ہونے چاہیے اس پہ اگر پورا نہیں اترتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حدیث یاد ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص ان کے بڑے دل پر صحابی ہیں، وہ ایک دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بات سن رہے ہیں نا؟ حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نفل پڑھ رہے ہیں، نفل بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، نبی جب حضور نے سلام پھیر دیا تو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص نے کہا کہ حضور ہم نے آپ کی مبارک زبان سے سنا ہے کہ کھڑے ہو کے نفل پڑھنے والا جو ہے وہ بیٹھ کے پڑھنے والے سے دگنا ہوا، بات ہے نہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ جو کھڑے ہو کے نفل پڑھے گا دگنا ثواب ملے گا بیٹھنے میں پڑھنے والے۔ تو حضور میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ انت تصلی جالس، انت تصلی قائد، حضور آپ کو بیٹھ کے آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ ذرا غور کریں، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص یہ کہتے ہیں تو حضور نے کیا جواب دیا؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ عبداللہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، عبداللہ میرے اندر سے کمزوری تھی، طاقت نہیں تھی کھڑے ہونے، یا یہ عبداللہ میں بھول گیا، واقعی تم صحیح کہہ رہے ہو کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا جو ہے بیٹھ کے نماز پڑھنے سے دگنا ثواب ہے۔ حضور نے یہ نہیں، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَكِنِّي لَفْتَ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ مِّنْكُمْ لَكِنِّي لَفْتَ كَأَحَدٍ مِّنْكُمْ لَكِنِّي لَفْتَ كَأَحَدٍ مِّنْكُمْ، ارے میں تم جیسے ہوں، تم ظاہر کس طرح ہوں، میں تمہارے جیسا کیسے ہو سکتا ہوں، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ ارے تم کھڑے ہو کے پڑھو گے تو دوسرا سوال، بیٹھ کے پڑھو گے تو عادت ہو گئے، میں میرا قیاس اس پر تم نے کیسے کیا؟ لاکنی لست کاہد منکم، لاکنی لست کاہد منکم، ارے میں تم میں سے کسی کی طرح نہیں ہوں، تمہارے لیے حکم ہے کھڑے ہو کے پڑھو گے تو دوسرا سوال بیٹھ کے عادت، ارے میں تم جیسا ہوں نہیں میری بات ہے، ارے میں اگر بیٹھ کے پڑھوں تم کھڑے ہو کے کروڑوں پڑھو میرے ایک رکعت کے برابر نہیں، ایک رکعت کے برابر نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لاکنی لست کاہد منکم۔ میرے دوست اور بہت مشہور حدیث آپ نے سنی ہے کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر میں طے کے روزے اپنی شروع کی، سونا مثال صبح سونے مثال رکھتا روزہ رکھا، افطار کا ہوتا ہے افطار نہیں کیا، پھر رات کو روزہ، پھر دن کو روزہ، پھر رات کو، حدیث اتنا ہے 3 مہینے ہو اس طرح کے۔ اس صحابہ نے سوچا کہ ہم بھی چکا کریں، صحابہ نے شروع کر دیا۔ مسجد نبوی میں نمازیوں کی تعداد کو کیونکہ صحابہ جو تھے تو 2-3 دن گزرے تو ان کو تکلیف پڑ گئی، کمزوری کی انتہا ہوئی، نفاحت ہو گئی، اب وہ اٹھنے کے قابل نہیں، مسجد کیسے گئے؟ تو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، مسجد میں جماعت جو ہے مسجد میں نماز میں لوگ کما رہے ہیں، اب کی سرکار کو آپ کی اجتماع میں روزے رکھنے شروع کر دیے انہوں نے، رات کاٹتے نہیں، دن کو بھی روزہ، رات کو بھی روزہ، دن کو بھی روزہ۔ اب حالت یہ ہے کہ وہ اٹھنے کی طاقت کی نفاذ کی انتہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، انہوں نے فرمایا میرے غلام کیا بات ہے، میری ہم آپ کی طرح روزے رکھ رہے ہیں، میں اگلے کو مثلی، ارے تم میں سے کون میری طرح ہے، تم میں سے کون میری مثل ہے، ارے میرا رب کو نہیں کھلاتا ہے، میرا رب نہیں۔ اسی طرح ایک صحابی نے آج سے یا رسول اللہ کیسا تفکر حضور آپ روزہ کیسے رکھتے ہیں، یعنی آپ کے روزے کی کیا کیفیت ہے، کیا معاملات ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ چڑھا رہا،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، وہ مزاج دانے نے پوچھا انہوں نے دیکھا کہ حضور کو جلا دیا، تو انہوں نے حضور کی جلال کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کا کہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا نعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسول۔ انہوں نے کہا کہ ہم راضی ہیں حضور، ہم راضی ہیں رب سے، اللہ سے اپنا رب ہونے پر، ہم راضی ہیں اسلام سے دین ہونے پر، اور ہم راضی ہیں آپ سے نبی ہونے پر، اور ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کے غضب سے اور آپ کے غضب سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج نے ٹھہراوا۔ بات کیا تھی؟ اصل بات یہ ہے کہ اس نے بات غلط کی۔ وہ کہتا حضور آپ روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ ارے حضور کو اپنی طرح سمجھتا ہے، اپنی طرح سمجھتا ہے کہ پوچھے آپ روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ اسے پوچھنا ہی چاہیے کیفا صومو، حضور میں کیسے روزہ رکھوں، حضور میں کیسے روزہ، ارے حضور کی شان اور ہے، شان ہو حضور کا روزہ جو ہے رب جانتا ہے کہ حضور کیسے روزہ رکھتے ہیں، حضور کے روزے کی کیا شان اور عظمت ہے۔ میرے دوست اس بات پر کیفا صومو، آپ مجھے بتائیں آپ روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ وہ حضور میں تم میرے روزے کی ایک ایک سمجھ سکتے ہو، میرا اور رب کا معاملہ ہے، تمہیں کیا بات ہے میرا روزہ کیسا ہے؟ میرے دوستوں یہ اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کہ ذرہ برابر بھی ہلکی بات کی تو میرے دوستوں کا کام خراب ہو جاتا ہے، کام خراب ہو جاتا ہے۔ یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ یہاں سے پلکوں سے چلنا چاہیے، پلکوں سے بھی چلنا کہ یہاں بے ادبی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا، یا فخر صدیق کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا ہے اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا، آواز اونچی ہو جائے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ میرے دوستو سرکار کی بارگاہ وہ ہے کہ وہاں آواز اونچی آواز میں بے ادبی ہے۔ صحابہ کرام سیدنا صدیق اکبر جیسی اولو العزم ہستی جن سے بڑھ کر کوئی انسان ہی نہیں ہے نبی انبیاء کے بعد، انہوں نے بھی پتھر کو میں رکھنا شروع کر دیا۔ کیوں کہ پتھر میں ہوں گے تو آواز بولا بن جائے گا، بہت آہستہ بولا جائے گا۔ صدیق اکبر نے منہ میں پتھر رکھنے شروع کر دیے بارگاہ رسالت میں جب آتے تھے کہ آواز اونچی نہ ہو، آواز ذرا غور کریں کیسی بارگاہ ہے۔ جانشین رسول یہ احتیاط برت رہے ہیں جو افضل البشر بعد الانبیاء کی تحقیق، جو انبیاء کے بعد سب سے عظیم ترین ہستی ہے، وہ اتنی احتیاط کر رہی ہے کہ میں منہ میں پتھر رکھوں کہ میری بے خیالی میں بھی آواز بلند نہ ہو۔ یہ وہ بارگاہ ہے، یہ وہ بارگاہ ہے۔ میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرا سی بد احتیاطی بڑا کرتے ہیں لوگ، تو پتہ نہیں اپنے ایمان کو کیا سمجھتے ہیں۔ یہ ایمان جو ہے یہ حضور کی ادب کا نام ہے، حضور کی ادب کا نام ایمان ہے۔ میرے دوستو حضور غزالی و احمد ایمان کیا ہے، دین کیا ہے؟ حضور کی اداؤں کا نام۔ حضور بولے تو دین، حضور چپ رہے تو دین، حضور چلیں تو دین، حضور رک جائے تو دین، حضور کھائیں تو دین، حضور پیے تو دین۔ میرے دوستو دین حضور کی اداؤں کا نام ہے۔ وہ مجھے اب بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے افضل ہے، یہ اولا ہے، یہ خلاف اولا ہے، ہوتا ہے نا۔ مثلا اپنے ہاتھوں کو آپ 3 دفعہ دھوئیں تو یہ صحیح نہیں ہے، افضل ہے، ٹھیک ہے نا، اور 1 دفعہ دھوئیں ہاتھوں کو 1 دفعہ دھوئیں تب بھی ہو جائے گا، لیکن یہ خلاف اولا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعضائے مبارک کو 3 دفعہ بھی دھویا اور 1 دفعہ بھی دھویا، 1 دفعہ بھی دھویا۔ اب کوئی مائی جلال یہ کہے کہ حضور نے جو 1 دفعہ دھویا ہے تو یہ خلاف اولا ہے، ارے اس کا بیڑا فرق ہو گیا۔ اس لیے کہ ہمارے لیے یہ بات ہے کہ ہم اگر 3 دفعہ دھوئیں گے تو وہ صحیح کامل وضو ہے، اور اگر 1 دفعہ دھوئیں گے تو خلاف اولا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے اگر 1 دفعہ دھویا تو اپنی امت کی تعلیم کے لیے دھویا۔ حضور نے بتایا کہ میرے غلاموں اگر پانی کم ہے، اگر جلدی ہے
تو ایک دفعہ دھو لو گے تو وہ تو ہو جائے گا. تو تعلیم امت کے لیے حضور کا ایک دفعہ دھونا وہ اس اولا سے زیادہ ہو رہا ہے, اس اولا سے زیادہ ہو رہا ہے. یہ نزاکتیں ہیں میرے دوستو جو ہم نہیں سمجھتے, لیکن ان کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا. حضرت عبداللہ بن عمر کی نہیں, حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سینکڑوں دفعہ سنی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر حضور چل گئے, عمر کا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں, کیا وہ شان ہے عمر کی, کیا قسمت ہے عمر کی. میرے دوستو آج تو اس دست مبارک کے لمس کو محفوظ کرنے کے لیے تڑپتے ہیں لوگ, کیسا دست کرم تھا عمر کے ہاتھ میں حضور کا ہاتھ. حضور نے حضرت عمر نے عرض کی کہ حضور آپ مجھے ساری دنیا سے زیادہ پیارے ہیں, سب سے زیادہ پیارے ہیں, لیکن میری جان مجھے اب بھی زیادہ پیاری ہے, میری جان سے آپ زیادہ پیارے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حضور نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے, جان تو سب کی پیاری ہوتی ہے, جان تو قربان کرنا ٹھیک نہیں ہے, اپنا نہیں, آپ کو حفاظت میں رکھنا چاہیے. حضور نے یہ نہیں کیا. میں عمر وہ تب تک ایمان قابل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہاری جان سے زیادہ پیارا, ہماری جان سے زیادہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا اور سرکار کی نگاہ کرم تھی کہ حضرت عمر نے کہا حضور اب مجھے آپ اپنی جان سے زیادہ پیارا. تو سیدنا عمر الان یا عمر الان, عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے, اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے. میرے دوستو حضور علیہ السلام کی کیا شان ہے. یہ رب کائنات میں فلا و رب کا لا یؤمنون حتی یحکموا فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویصلوا تسلیما, کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا, مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے تمام اختلافات میں معاملات میں میرے حبیب کو حاکم نہ مانے. سبحان اللہ. اور پھر میرا حبیب جو بھی فیصلہ کرے مما قضیت, کوئی پابندی نہیں ہے, حضور جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اس کو دل و جان سے تسلیم نہ کرو اور دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کرو. یہ قرآن ہے, قرآن. میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہ حضور جو بھی فیصلہ کرتے اطیع اللہ رسول ولی الامر منکم, ولی الامر جو ہے حاکم جو ہے, حاکم وقت جو ہے اس کی بھی اطاعت کرو, لیکن اس کی اطاعت جو ہے رسول کی اطاعت سے زمین آسمان کرو. مجھے ایک واقعہ یاد آیا اور میں ختم کروں. حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی حدیث کے راوی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا, یاد لشکر بھیجا, اور اس لشکر کا امیر ایک انصاری صحابی سے انصاری نے بنایا اور کہا تمام لشکریوں کو, صحابہ کو, غلاموں کو کہا کہ اس کی بات سنو اور جو یہ کہے اس پر عمل کرو, اس کا حکم مانو, اس کا حکم مانو. سب نے کہا وہ ٹھیک ہے, چنانچہ روانہ ہو گیا. ایک جگہ قیام کیا لشکر نے, پتہ نہیں کسی صحابی سے یا چند صحابہ سے کوئی ایسی بات ہو گئی کہ امیر لشکر جو تھا اس کو غصہ, امیر لشکر کو غصہ, بڑا سخت غصہ ہے. اس نے کہا یوں کرو کہ لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ میرے لیے. نے فرمایا تھا کہ اسٹارٹ کرنا, چنانچہ وہ امیر لشکر کے لیے لکڑی اکٹھی کر دی جائے, بڑا ڈھیر کر دیا لکڑی کا. پھر اس نے کہا کہ اس کو آگ لگا, آگ لگا دی, آگ لگائی. تو اب اس نے امیر لشکر نے کہا کہ اب اس آگ میں تم سب کافی لگا. اب صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, آگ میں ہم کافی لگے, ہم اپنے آپ کو ہلاک کرنا, ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. وہ جگہ فَادْخُلُوهَا, داخل ہو اس کے اندر. پتہ نہیں رسول نے کہا تھا کہ میرا ہر حکومت میں ماننا ہے. اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. چند صحابہ نے کہا کہ انما فررنا الى رسول اللہ من النار, انما فررنا الى رسول اللہ من النار. ارے آگ سے بچنے کے لیے تو ہم حضور کے دامن میں آئے, جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم حضور کے دامن میں آئے. تو اب وہ جان بوجھ کر ہم ساتھ نہیں چلے جائیں, ہم تو نہیں جاتے, ہم تو نہیں جاتے. کیا بن گیا
جب سیاون نہیں گئے تو آہستہ آہستہ اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا امیر کا، پھر معاملہ ٹھیک ہوا۔ جب واپس آئے تو حضور نے کی خدمت میں سیاون ہی بات کی، حضور نے فرمایا کہ اگر تم ذات میں داخل ہو جاتے تو تم آگ میں رہتے۔ حضور نے فرمایا کہ امیر جو ہے اس کا حکم جو ہے معروف پر ہے، وہ نیکی کا اگر حکم دے تو ٹھیک ہے، اگر برائی کا اور غلط حکم دے تو اس پر عمل نہ کرے۔ یہ اولی الامر کے لیے ہے کہ اگر وہ صحیح حکم دے تو اس پر عمل کرو، نہ کرے صحیح حکم نہ دے تو پھر اس پر نہ کرو۔ لیکن سید عالم کی کیا شان ہے؟ ننگا قدے کا حضور جو بھی فیصلہ کر دے مانو، اور صرف مانو نہیں، دل و جان سے تسلیم کرو، اس میں ذرہ برابر اپنے دل میں تنگی نہ کیوں، حضور کا کوئی فیصلہ غلط ہو ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، اگر گوشہ غزالی زمان، شہزادہ سید مظہر سید شاہ صاحب قاسمی، فیضان کرم حضور غزالی زمان۔ اگر رب کی قدرت کو دیکھنا، حضور کی قدرت کو دیکھنا، رب کے حضور کو دیکھنا اور حضور کے حضور کو دیکھنا۔ حضور علیہ السلام کی دنیا میں رب کی قرآن اور دلیل بن کر آئے۔ یہ اگر عقیدہ ہے تو پھر میرے دوستو ایمان ہے، اور اگر یہ عقیدہ نہیں ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ گاؤں کی چودھری کی طرف، یہ عقیدہ ہے کہ بڑے بھائی کی طرف، میرے دوستو بڑے بھائی اور گاؤں کی چودھری کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی سچی محبت رہا، اور اسی اہل سنت کی عقیدت پر قائم سے، اسی اہل سنت کی عقیدت پر، یہی عقیدہ بائی سے نجات ہے، یہی عقیدہ بائی سے نجات ہے، جہنم سے بچانے کا یہی عقیدہ، یہی اللہ تعالیٰ ہمیں مسلک اہل سنت پر قائم۔ یہ جو میلاد کی محفلیں ہیں میرے دوستوں، یہی نجات کا ذریعہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ انہا ربانی گھر جو اب بھی وزیر مملکت ہے، وزارت خارجہ میں پہلے وزیر خارجہ بھی رہی ہے، اس کے والد غلام محمد نور ربانی گھر مہنگی وغیرہ رہے، وزیر رہے، وہ ہمیشہ میلاد کی محفل کرتے تھے، اور ان کی محفل جیسی میں نے محفل کوئی، وہ شخص لاکھوں روپے خرچ کرتا، میرے پاس آیا، جلدی میں میلاد میں محفل کرتا ہوں، آپ مہربانی فرمائیں آپ آیا کریں، آپ اللہ کے حبیب کی حال ہے۔ میں نے کہا میں تو گناہ گار انسان ہوں، چلیں گی آپ نے آنا ہے، میری منت کی میں وہاں جانے لگا۔ یقین کریں وہ نور پانی بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا، 40 تو اس کے ٹریکٹر ہیں، زمینیں اس کی 40 ٹریکٹر ہیں، ان سے وہ زمینیں اپنی کرتا ہے، بے شمار ان کے باغات ہیں، بے حساب، وہ جیسے فیوڈل لارڈ ہوتے ہیں نا، فیوڈل لارڈ ہوتا ہے، تو وہ نہ میری کرتا تھا، محرم ہوتا تھا تو کوئی فون شروع کر دیتا کہ آپ میرے بزرگ میں آنا ہے، آپ نے 10 رقم لوگ کو آنا 10 رقم، تو میں بچ جاتا تھا، بڑی محبت سے جاتا تھا اور بڑا میرا شکریہ ادا کرتا تھا۔ وہ تو بیچارہ دنیا سے چلا گیا، اور اس کا بیٹا ہے، اس نے بیٹے نے مجھے فون کیا، یہ ابا جی بلاتے تھے، اب میں اس جگہ ہوں، آپ میری اور قبول فرمائیں آپ آئیں، چنانچہ میں کل میں وہاں تھا، میں کچھ لیٹ ہو گیا، تو یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ بدعقیدہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں اور لگے رہتے ہیں، وہ میرے آنے میں کچھ تاخیر ہوئی تو کوئی دوسرے عقیدے کا تھا، اس کا خاص آدمی، اس نے بھی کسی اور کو بلا لیتے ہیں، کسی اور کو نہیں بلانا ہے، نہیں کو ہے، اور انہوں نے انکار نہیں کیا، آئیں گے وہی، اور وہ خود جیسا ذلیل حقیر انسان، لیکن وہ انہیں یہ ہے کہ آلِ رسول اور غزالی زمان کا بیٹا ہے، اس نے کہا کہ نہیں دیر ہو جائے کچھ آئیں گے، میں وہاں گیا، بڑا خوش ہوا، اس لیے میرے لیے آج آپ نے لاج رکھی، ورنہ انہیں تو مجھے تک نہیں۔ میرے دوستو، یہ حضور کی محبت جو ہے، کہ حضور کا میلاد کرنا ہے تو عقیدت و محبت سے کرنا ہے، اور بے حساب خرچ کرنا ہے، اور میرے دوستو جتنا خرچ کوئی کرتا ہے اس سے ہزاروں گنا زیادہ مل جاتا ہے۔ یہ خزانہ جو میرے دوست حضور کا تو خزانہ چل رہا ہے، حضور ہی کرنا، لا ورب اللہ چیز کو جو ملا پڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، پڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ یہ عقیدہ ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں،
یہ حاجی، یہ نمازیں، یہ زکاتیں، یہ خیراتیں، یہ کچھ نہیں ہے، یہ پہلے عقیدہ ہے، عقیدے کے بعد عمل ہے۔ میں نمازوں زکاتوں کی کا انکار نہیں کر رہا، لیکن خوب یاد رکھو منافقین بھی حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں۔ ارے حضور سے پڑھ کر امام ہو سکتا ہے، حضور بھی نمازیں پڑھتے تھے، منافقین کلمہ ہی پڑھتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، وضو کرتے تھے، اور آ کر نمازیں حضور کے پیچھے پڑھتے تھے، بڑی لمبی نمازیں پڑھتے تھے۔ میرے دوستوں کی نمازیں قبول ہوئی نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ دل میں حضور کی محبت نہیں، دل میں بغض نبی بھرا ہوا تھا، بغض رسول بھرا ہوا تھا۔ تو میرے دوستو، حب رسول ہی ایمان ہے، حب رسول ہی ایمان ہے، اور اسی پہ ہمیں قائم رکھتے ہوئے آمین واقع